الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلامه البصري وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني وإنكما كافيان وانصراني وإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين بلندتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذي كان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء هو الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اپنی اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مجلس کے محتمم معاونین حاضرین اور تمام گزشتگان کے درجات کی بلندی کے لیے مملکت کی بقا کے لیے تعجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے جی بسم اللہ آج کی صف اداء صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات مسلک و مذہب کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں حسین عاصر کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے
اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی یاد۔ حاضرین محترم، 6 روزہ مجالس کے لیے میں اب اسے اردو یا فارسی میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ 6 روزہ ہے، خمسہ اور عشرہ کی ترتیب سے نہیں کہہ سکتا۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے وہ معروف آیت ہے۔ اس آیت کا نام ہے، قرآن حکیم میں سورتوں کے نام تو ہیں لیکن کچھ آیات کے بھی نام ہیں۔ بسم اللہ۔ آیت الکرسی کے بعد یہ معروف ترین آیت جس کی فضیلت میں آیت الکرسی ہے، اس کے مذکور اس آیت میں ہے۔ بہت شکریہ۔ میں اور فکرہ ذرا سہل کر دیتا ہوں۔ آیت الکرسی کا مصداق ان ہستیوں کا ذاکر ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ جیسے آیت الکرسی سے مراد وہ کرسی نہیں جو عوام الناس سمجھتے ہیں، ویسے ہی اس آیت میں بھی طہارت سے مراد وہ طہارت نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ بھی سلامت ہیں، جو عوام الناس سمجھتے ہیں۔ ویسے چونکہ طہارت لازم ہے، بہت ضروری ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ بعض اوقات ظاہری طہارت ہوتی ہے اور باطنی خباثت نماز باطل کر دیتی ہے۔ پھر سن لیں، بعض اوقات ظاہری طہارت ہوتی اور باطنی نجاست نماز باطل کر دیتی۔ مثلا بندہ مسلمان ہو، نماز تو وہی پڑھے گا نا جو مسلمان ہو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نماز کا آغاز کر دے اور دوران نماز کسی ایک رکن میں اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں جس کی نماز پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، غور نہیں فرمایا، تو یہ باطنی نجاست ہے، نماز نہیں رہے۔ غور فرما رہے۔ اور اگر دوران نماز بندہ یہ سمجھ لیں کہ جس شارع کے حکم پر، شارع وہ ہے جو آگے چلے تو شریعت بنتی، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، شارع چلتا ہے تو شریعت بنتی، شارع نہ ہو تو شریعت بنتی، اور شارع اللہ نہیں ہے، شارع اللہ نہیں ہے، شارع رسول ہے، رسول چلیں گے تو شریعت بنے گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، میں پھر آ جاتا ہوں طہارت پہ، شارع پہ چونکہ شارع آگے جا رہا ہے تو شارع پہ شارع نبی، شارع پہ نبوت کے علاوہ کچھ بھی واجب نہیں،
یہ بڑی دقیق بحث ہے. شارع پہ نبوت کے آپ بہت دور بیٹھ گئے ہیں. شارع پہ نبوت کے علاوہ کچھ بھی واجب نہیں. اگر بندے سمجھ رہے ہیں کہ رسول پہ ایسے ہی نماز فرض ہے جیسے ہم پہ فرض ہے، تو پھر یاد رکھیے گا اگر رسول پر ایسے ہی نماز فرض ہوتی جیسے ہم پہ فرض ہے تو پھر رسول کو نماز میں تغیر کا اختیار نہ ہو. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. تھوڑی زحمت آپ کو کرنا پڑے گی، ذرا میرے ساتھ چلنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ جو عموماً آپ ابحاث سنتے ہیں یہاں پہ جو بحثیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں معمول کی. ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ باتیں کی جائیں جو عموماً نہیں کی جاتی، اور بندے خوف زدہ ہو کے نہیں کرتے. خوف ہی ایک بات کا ہوتا ہے کہ مقبولیت کم ہو جائے. اور یاد رکھیے گا یہ دو لفظ تو پاکستان میں اب بڑے معروف ہو گئے ہیں. مقبولیت ہو نہ ہو، قبولیت ہونا چاہیے. اور قبولیت بھی وہاں ہونی چاہیے. قبولیت زیادہ صاحب ہوگی تو معاملت ہے. تو طہارت جیسی ہم سمجھ رہے ہیں، بندہ شارع کے متعلق اگر نماز میں سوچ لے کہ جس کی شریعت پہ میں قائم ہوں، پتہ نہیں وہ رسول آخری ہے کہ نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، تو پھر باطنی طہارت ختم ہو گئی. غور فرمائیے گا. اور پھر شارع نے شریعت بنائی ہے، کسی نے بچائی بھی ہے. آپ کے کیا کہنے، سننے والوں کے بھی کیا کہنے. شارع نے شریعت بنائی ہے، کسی نے بچائی بھی ہے. اور اگر بچانے والوں کے متعلق دوران نماز شک آ جائے تو پھر بھی باطل ہو. آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. کمال سنا جی. بسم اللہ. میں اس لیے بابا جی کہہ رہا ہوں بچانے والے اور بنانے. میرے رسول نے حلال و حرام بتائیں، اور پھر ائمہ نے فرمایا کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. نہ کوئی نیا حلال ہے نہ کوئی نیا حرام ہے. توجہ فرمائیے گا. حرام زادے نئے ہوتے ہیں. سلامت. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اب یہ بیدار آپ ہو گئے. یہ جو رسول نے فرما دیا نا وہ قیامت تک وہی قانون ہے. اس قانون میں رد و بدل نہیں ہے. پھر کچھ بچانے والے ہیں، انہوں نے بچایا. تو یہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کا. بلکہ فکرہ ذرا اور آسان کر دیتا ہوں. اگر لباس پہ چھینٹے پڑ جائیں نجاست کے تو بھی نماز باطل ہے. اور اگر روح پر چھینٹے پڑ جائیں، آپ یہ سلامت رہیں، تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو یہ طہارت جو ہم سوچ رہے ہیں نا، یہ طہارت اور ہے. جو ہماری طہارت ہے وہ اور ہے. مثلا ہمارا لباس نجس ہو گیا، ہمارا ہاتھ نجس ہو گیا، تو اس کے لیے ایک مطہر ہے، وہ پانی. اب پانی سے جسم دھو لے تو پاک ہوگا. لیکن کئی جسم ایسے ہیں ان پہ جتنا پانی پڑے، نہیں غور فرمایا آپ نے، کئی اجسام ایسے ہیں ان پہ جتنا پانی ڈالا جائے وہ پانی بھی نجس ہو جائے. میں قر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آب جاری کی بات نہیں کر رہا ہوں. آب جاری تو اسے کہتے ہیں جس میں سے نجس جانور گزر بھی جائے تو پانی کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں کچھ نہ میں قر کی بات کر رہا ہوں، نہ میں آب جاری کی بات کر رہا ہوں. وہ پانی جتنا ڈالا جائے اس پہ
وہ پانی بھی نجس ہو گیا، اور پھر ساری دنیا کا پانی اس پہ ڈال دو، وہ پاک نہیں ہونے والا، وہ مشرک ہے۔ مشرک پاک نہیں ہوگا جتنا مرضی پانی ڈالنے اس پہ۔ وہ جو 7 سمندروں کے پانی سے پاک نہیں ہوتا، وہ اللہ کے بتائے ہوئے نام ترتیب سے لے لے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اللہ کے بتائے ہوئے نام اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے لے تو وہ پاک ہو جائے۔ تو ہر نجس کے لیے ایک مطہر ہے۔ مثلا جوتے کا تلوا نجس ہو جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں، آپ زمین پہ چلیں گے اور فرما رہے ہیں تو زمین اس کے لیے مطہر، زمین جوتے کے تلوے کو پاک کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جوتے کا تلوا اگر حلال جانور کے چمڑے سے بنا ہو، یہ بھی ذہن میں رہے، اگر حلال جانور کے چمڑے سے بنا ہو تو وہ زمین اس کے لیے مطہر ہے، اسے پاک کر دے گی۔ وہ کسی عام مسلمان نے بھی پہنا ہو تو پھر بھی وہ تلوا اس کا پاک ہو جائے گا، یعنی وہ جوتا نجس نہیں ہوگا۔ تو عام مسلمان کا جوتا نجس نہیں ہوتا تو نبی کا کیسے ہوگا؟ میرا غور فرمائیے گا، میں طہارتوں کے معیار بتانے جا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کا جوتا تو بڑا پاکیزہ تھا، بڑا پاک تھا، پھر جب وہ ملنے گئے تھے تو اللہ نے کیوں کہا تھا فخل نعلیک؟ یہ آپ غور نہیں فرما رہے، غور نہیں فرما رہے۔ جوتا ہے پاک، جوتا ہے پاک، لیکن حکم ہو گیا کہ جوتا اتار کے۔ کیوں؟ وہ مقدس وادی میں جا رہے تھے، اور مقدس وادی میں جوتا پہن کے جانا سوء ادب تھا۔ اگر اس کا مطلب ہے کچھ پاکیزہ چیزوں کا کسی دربار میں جانا بھی سوء ادب ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے، ہے پاک مگر حکم ہوا کہ فاخل نعلیک، بیٹا ذرا موبائل جیب میں ڈال، فاخل نعلیک، جوتا اتار کیا۔ توجہ فرمائیے۔ اچھا، جناب موسیٰ، یہ اللہ نبوت کے درجات بھی بتاتا۔ جناب موسیٰ سے زمین پر ہی مقدس وادی تھی جہاں جوتا اتروایا گیا، لیکن حسنین کے نانا سے کہا گیا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلامت، بہت بڑی مہربانی، آپ جیئیں، سلامت رہیں۔ ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں جسے عقیدے برداشت کریں گے، اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے ہو وہ معراج پہ ہو سکتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے کندھوں کے اوپر ہو، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، جو میرے رسول کے کندھوں کے اوپر، مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ابھی تو باب طہارت کھلا ہے، ابھی تو بھائی جان کھولا ہے باب طہارت، ابھی تو طہارت پہ باتیں کہنا شروع کی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ وہ ہر نجس کے لیے ایک مطہر، ہر نجس کے لیے ایک مطہر ہے۔ زمین نجس ہو جائے تو اگر وہ کھلی ہو زیر آسمان تو پھر اسے زمین کو دھونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سورج مطہر۔ سورج کی تپش پڑے گی، سورج کی حرارت ہوگی، سورج دھوپ لگے گی، دھوپ میں پاک ہو جائے، سوکھ جائے گی تو پاک ہو جائے گی، اور اتنی پاک ہو جائے گی پھر اس سے بے شک تیمم کر لیں۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ ہاں، یہ بھی ہے، مٹی صدیوں پرانی بھی ہو اور رنگ بھی بدل جائے تو اس سے تیمم ہو جاتا ہے۔ پانی رنگ بدل جائے نا تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ نہیں، غور نہیں فرما رہے، پانی رنگ بدل جائے تو اس سے وضو، مٹی صدیوں پرانی ہو، رنگ بدل جائے
تو اس سے تیمم، بہرحال مٹی کا مطہر سورج. ہاں لکڑی نجس ہو جائے تو وہ نہ پانی سے پاک ہو نہ دھوپ سے پاک ہو، اسے جلانا پڑے. لکڑی نجس ہو جائے تو اسے، اس کا مطہر آگ ہے، آگ میں جلے گی تو پاک ہو، پاک ہو جائے گی تو لکڑی رہے گی نہیں. آئیں بسم اللہ، آ جائیں. اگر پاک ہو جائے گی تو لکڑی رہے گی نہیں، جلائیں اسے آگ میں. یہ کہنا تو آسان ہے کہ لکڑی جل کے پاک ہوتی، بھئی پاک کیا ہوگی؟ پاک ہو کے تو اس کی حیات ہی بدل گئی. لکڑی کو پھر آپ اسے جب جل گئی تو پھر کوئی ہے لغت جو اسے لکڑی کہے؟ نہ پھر اسے آپ لکڑی نہیں کہہ سکتے. جل بھی جائے گی، شکل بھی بدل جائے گی، لکڑی کہہ ہی نہیں سکتے. یعنی پہلے لکڑی تھی لیکن جب وہ پاک کی گئی، آگ سے جلی، تو پھر اس کی شکل ہی بدل گئی. یعنی مادہ ختم نہیں ہوا، وہ اس کا نام بدل گئے. اب وہ راکھ ہو گئی. پہلے لکڑی تھی لیکن وہ راکھ پاک ہو گئی. اب وہ راکھ نجس نہیں ہے، وہیں سے اٹھا ہوا مادہ ہے، لکڑی سے نکلا ہوا مادہ، لیکن اب وہ نجس نہیں. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا علی کی محبت، آپ جی ہیں سلامت رہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے. جیتے رہے بیٹے. اس لیے میرے رسول نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ نہ صرف لکڑی کو نہیں، خشک لکڑی کو. جل گیلی لکڑی بھی جاتی ہے لیکن بڑا وقت لیتی ہے. ہاں خشک لکڑی فوراً آگ پکڑتی ہے، فوراً جل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے ادھر علی کی محبت آئی، ادھر گناہوں کی شکل بدلی. ایک فکرہ میں کہوں گا جو پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، بس اتنا سن لیں، بڑا گناہگار تھا اور اچانک علی کی محبت آئی، وقت ہی نہیں لگا، وقت لگا ہی نہیں. آپ جی ہیں سلامت رہیں، وقت نہیں لگا. تو یہ مطہر اور طاہر کی بحث. بہت شکریہ، آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں. بزرگوں کی دعائیں مل گئیں، نوجوانوں نے حوصلہ افزائی کی. تو یہ طہارت جو ہماری ہے نا، یہ اور ہے. یہ جس طہارت کی قرآن بات کر رہا ہے نا، یہ جس طہارت کی بات آیہ تطہیر میں ہے، یہ اور ہے. دنیا کی کسی چیز کی فطرت میں طہارت نہیں. آپ حیران ہوں گے، فطرت میں طہارت نہیں، مکمل طہارت. لہو بڑے کا بھی اتنا ہی نجس ہے جتنا نو مولود کا، حالانکہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا. اب ذرا تھوڑا سا رک جائیں، میں امتحان نہ دوں گا نہ لوں گا، لیکن غور فرمائیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے مذکر، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جسے میں برسر ممبر اس پہ بحث نہیں کر سکتا. مذکر جب پیدا ہوتا ہے بچہ انسان کا، تو جب تک وہ بیرونی غذا نہیں لیتا تو اس کا فضلہ نجس نہیں ہوتا. عجیب بات ہے. جب اگر اسے گھٹی بھی مل گئی نا، زمین والی گھٹی بھی مل گئی، تو بیرونی غذا تو آ گئی نا، یہاں سے اسے کوئی انجیکشن بھی مل گیا تو فطرت اولا نہیں رہی، فطرت ثانیہ ہو گئی. پیدا فطرت اسلام پہ ہوا لیکن لہو نجس ہے. میں چپ چہرے دیکھ رہا ہوں. پیدا فطرت اسلام پہ ہوا
لیکن لہو نجس ہے. اور پھر جب وہ پیدا ہوا ہے پھر اس کا غسل ولادت بھی ہے. اور فرما رہے ہے نا غسل ولادت. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, آپ یورپ نہ چلے جائیے. غسل ولادت ہے نا, بچہ ہو تو اسے نہلاتے, غسل ولادت ہے. لیکن آتے ہوئے اور جاتے ہوئے کچھ فرق ہوتا. جب آئے تو جو نہلائے اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا. آپ ذرا جاگیں, آتے ہوئے اور جاتے ہوئے فرق ہوتا ہے. جب آئے, توجہ فرمائیے گا, جب آئے تو اسے ہاتھ لگانے والا وہ نجس نہیں ہوتا, مگر جب جائے تو غسل میت سے پہلے جو اسے ہاتھ لگا لے اس پہ غسل مس میت آ جاتا ہے. یعنی کچھ ایسے ہیں جنہیں ہاتھ لگا کے بندہ نجس ہو جاتا ہے, اور جنہیں ہاتھ لگا کے بندہ نجس ہو جاتا ہے وہ ان کا مقابلہ نہ کرے جو نالین سمیت معراج پہ چلے جاتے. اب جی یہ طہارت کا فرق ہے نا. چلیں, میں یہ شعراء کی سرزمین ہے, ادب سمجھنے والے ہیں, میں ایک فقرہ حدیث صاحب نظر کر دیتا ہوں, قبول فرمائیے گا. اس کا مطلب ہے نجاست کی پستی میں بیٹھے ہوئے طہارت کی بلندی کا مقابلہ نہ کریں. نجاست کی پستی میں بیٹھے ہوئے طہارت کی بلندیوں کا مقابلہ نہ کریں. اچھا چلیں, اس کا لہو نکلا تو نجس ہو گیا. غور فرما رہے, لہو تو بہا نا, اور لہو بہا تو کیا ہوا, بچہ ہے فطرت اسلام پہ پیدا, بڑا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کدھر جاتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر مولود فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. جو فطرت اولا جس کی اسلام ہے اس کے اندر لہو نجس ہے, اس کا لہو کسی کو بھی لگ جائے اس کی نماز نہیں ہوگی. چلیں اسے اور آسان کر لیتے ہیں, جس پہ ابھی نماز فرض نہیں اس کا لہو بھی کسی کو لگ جائے, نہیں غور, جس پہ ابھی نماز فرض نہیں اس کا لہو بھی کسی کو لگ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہیں پہ روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ طہارت کا معیار کیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جب تیر لگے تو کیا نکلتا, لہو نکلتا. تو میں جہاں بندے اسے نماز کی اہمیت بتانے کے لیے پڑھتے ہیں نا واقعے کو, فضیلت کے لیے بھی پڑھ لیں, اہمیت کے لیے بھی پڑھیں, فضیلت کے لیے بھی پڑھ لیں. کہتے ہیں میرے مولا علی کو لگا تھا ایڑی میں تیر اور علی پڑھ رہے تھے نماز. میرا سوال یہ ہے, تیر لگے تو نکلتا کیا ہے, لہو, اور لہو کا نشان انگوٹھے کے اس حصے سے بڑھ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی. اور تیر لگنے سے اتنا لہو نہیں نکلتا, مسلسل نکلتا ہے. علی کا لہو نکل رہا تھا, علی نماز پڑھ رہے تھے, پھر فرق سمجھ لو, تمہارے لہو سے نماز باطل ہے, ان کے لہو سے زندہ ہے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, کمال سن رہے ہیں. تو یہ طہارت اور ہے, وہ طہارت اور ہے. اب یہ مت ترجمہ کیجئے گا کہ اللہ نے آل محمد کو پاک کیا, نہ 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 نہ, جیسے اس نے اپنے آپ کو ایک رکھا ہے نا. آپ جیتے رہیں, سلامت رہیں, آپ جیئیں سلامت رہیں. جیسے اس نے اپنی وحدت کو سنبھال رکھا ہے نا, نہیں مشکل ہو گئی آپ کے لیے. جیسے اس نے اپنی وحدت کو سنبھال رکھا ویسے ہی اس نے ان کی طہارت کو سنبھال رکھا. بہت جی آپ بہت سلامت رہیں. بس یوں سمجھ لیں, بس کچھ ایسا ہے کہ مجلس پاکستان میں ہو رہی ہے تو یہ ذہن میں رہے تو پریشانی نہیں ہوتی. اب تو حدی ہو جانا چاہیے. جیسے اس نے اپنی وحدت کو سنبھال رکھا ویسے ان کی طہارت کو سنبھال رکھا. چلیں اور آسان کرتا ہوں, بچوں کے لیے بھی آسان ہو جائے. جب آپ کو نماز پڑھنا ہو اور
خبر ہو کہ میں نجس ہوں، توجہ فرمائیے، تو ارادہ کریں گے نا کہ میں اٹھوں اور طہارت کروں، توجہ فرمائیے، آپ ارادہ کریں گے نا، ارادے سے پاک ہوں گے نا، اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو آپ پاک کیسے ہوں گے؟ توجہ فرمائیے گا۔ اب آیت پڑھیے، انما یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے، آل محمد کی طہارت میں اور تمہاری طہارت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تمہارے اور اللہ کے ارادے میں فرق ہے۔ جتنی داد بنتی تھی اس فکرے میں بھائی جان اتنی نہیں آئی ہے۔ آل محمد کی طہارت میں اور تمہاری طہارت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تمہارے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں فرق ہے۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ توجہ، بندے مولا علی کا ایک فرمان ہے، غلط نہیں پڑھتے، صحیح پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، بے فسخ العزائم۔ تو یہ فرمان جو ہے نا مولا کا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مولا کی دعائیں۔ آپ بہت جیئیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مولا کی دعائیں۔ اور اگر مولا کی دعائیں آپ پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے دعائے کمیل پڑھ لیں۔ دعائے کمیل میں میں ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہ وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے۔ وہ یہ دعا اپنے لیے کیسے مانگے گا جو خود نعمت عظمیٰ ہو؟ غور فرما رہے ہیں؟ اپنے لیے مانگی نہیں، سکھائی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ انہوں نے سکھائی ہے، یہ ذہن میں رکھ کے پڑھو کہ انہوں نے سکھائی۔ تو یہ فاسق العزائم بھی ویسے ہی ہے جیسے یہ دعا ہے، تو آپ تو ارادہ کریں تو ارادہ بدل بھی جاتا ہے، ارادہ بدل بھی جاتا ہے، توجہ فرمائیے۔ اور یہ جتنے مطہر ہیں نا کائنات میں، ان کا خالق اللہ ہے۔ وہ پانی ہو، وہ مٹی ہو، وہ آگ ہو، وہ سورج ہو، سب کا خالق اللہ، سب کا خالق۔ لیکن یہ سارے مطہر اس نے ارادے سے پاک نہیں رکھے۔ اگر اللہ پانی کو ارادے سے پاک رکھتا تو پانی کبھی نجس نہ ہوتا۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے، پانی کبھی نجس نہ چلے۔ میں بتا دیتا ہوں، یہاں زیادہ کنویں تھے، احمد ایسے ہی تھے نا بھائی، کنویں یہاں پہ پہاڑ میں زیادہ ہوتے، تو کنووں میں کبھی کبھی جانور بھی گرتے تھے، پھر وہ ان کی نجاست کا مسئلہ پیدا، پھر اس کے لیے ایک فقہ میں عمل ہے تراو۔ کیا جی؟ بولو، پچھلے بندے نہیں بول رہے ہو۔ تراو، شرف جی آپ کی آواز تو آ رہی مجھے۔ تراو، اگر آج آپ کی آواز نہ آئی تو پھر میری نہیں آئے گی آپ کو۔ بھائی ملک کی دھمکی والا میں کیا کروں؟ توجہ فرمائیے، وہ تراو عمل ہے۔ تراو میں ہوتا کیا؟ دو بندے مل کے پانی نکالتے، اسی سے تراوی بنا ہے، دو کر کے دو رکعتیں پڑھتے ہیں، اس لیے اسے تراوی کہتے ہیں۔ وہ تراو میں دو بندے مل کے پانی نکالتے ہیں۔ جانوروں کا لکھا ہے کون سا جانور گر جائے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہم غلیظ جانوروں کے نام ممبر سے نہیں لیتے، تو وہ گر جائے تو اسے نکالنے کے لیے معین ہے وقت کے، اتنی دیر نکالیں دو بندے مل کے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب پانی بھی نجس ہوتا ہے تو ارادے سے طہارت اس کی نہیں ہے۔ جن کی طہارت ارادے سے ہوتی ہے ان کے نام سے مشرک پاک ہوتا ہے۔
نہیں غور نہیں فرما رہے آپ. ان کا نام پاکیزگی کی ضمانت ہے اور ان پہ شک سب سے بڑی نجاست ہے. اب یہ ان پہ شک سب سے بڑی نجاست. غور فرما رہے, ان پہ شک کرنا اس سے بڑی نجاست کوئی ہے ہی نہیں. توجہ فرمائیے گا, نہ ان کی امامت پر, نہ ان کی نبوت پر, نہ ان کی رسالت پر, نہ ان کی ولایت پر. کئی بندے خاموشی سے سن گئے ہیں, یہ بھی نجاست ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی کی ولایت پہ شک ہو تو نہانے کا فائدہ نہیں ہے. آپ جی ہیں بسم اللہ. وہ پرسوں کریں گے نا, فائدہ ہوگا, یاد رہے. جی جی شاباش بیٹے شاباش. چلے میں فکرہ آسان کر دیتا ہوں. بس یہ سمجھ لیں کہ شوہر سے دشمنی رکھ کے زوجہ کے حق مہر سے بندہ پاک نہیں ہوتا. اب نہیں ہے سلام. شوہر سے عداوت رکھ کے زوجہ کے حق مہر سے بندہ پاک ہونے والا نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے جسے علی سے بغض ہے وہ جہاں مرضی نہاتا رہے, کل بھی نجس تھا. ابھی تو باب طہارت آغاز کیا ہے کہ طہارت کہاں تک جائے گی. ایک طہارت ظاہری ہے, ایک طہارت باطنی ہے. توجہ فرمائیے گا. اور اچھا پھر یہ ظرفیت کی بھی بات, بندے کو پتہ چل جائے نا اس بندے کے اندر میرے متعلق خباثت ہے, تو بندے کا چہرہ اتر جاتا ہے, برداشت ہی نہیں کرتا. یہ ظرف صرف آل محمد کا. آپ نے غور نہیں فرمایا, یہ ظرف صرف آل محمد کا ہے. اور ایک فضیلت پڑھ جاؤں آج کے باب میں, ایک فضیلت قبلہ پڑھ جاؤں. آل محمد نے کبھی, جاؤ تاریخ پڑھی, میرے آئمہ توجہ, کبھی کسی کے گناہ پر گواہ نہیں بنے. کبھی کسی کے گناہ پر گواہ نہیں. فکرہ اگر آپ سمجھ لیں, توجہ فرمائیے گا, تو میری آج کی گفتگو یہاں پہ تمام ہوگی. کبھی کسی کے گناہ پر گواہ نہیں بنے, اور اگر اپنے حق پہ گواہ بننے سے کوئی گناہگار ہو, میں نے بہت بڑی بات اس انداز میں کہی ہے, شاید مجمع کو عادت نہیں رہی ہے. اگر اپنے حق پہ گواہ بننے سے کوئی گناہگار ہو تو یہ گناہ پہ گواہی نہیں ہے, یہ حق پہ گواہی. جی بسم اللہ. میں پھر کہتا ہوں, کبھی انہوں نے کسی کے گناہ پہ گواہی نہیں دی. گواہ طلب کیے ہیں, اور جب گواہ آ گئے ہیں تو پھر ہاتھ جاری بھی کی. ورنہ توجہ فرمائیے گا, یہ جو صفت ہے نا, یہ بندوں کی نہیں. آپ غور نہیں فرما رہے, یہ صفت بندوں کی نہیں. اور گناہ چھپانے کی صفت لے کے اللہ کو سجدہ کرنا, یہ آل محمد کا بس ہے. آپ جی ہیں, سلامت رہیں, آپ کی زندگی ہو. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے میں آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہوں گا. آپ بھی زحمت کیجئے گا, ذرا جلدی تشریف لے آئیے گا. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ موبائل کی وجہ سے
اب یہ ہوتا ہے کہ چلیں کھڑا ہو جائے تو پھر چلتے ہیں. آپ کھڑا ہونے کا انتظار کریں تو میں بیٹھ بھی سکتا ہوں. آپ ذرا وقت پہ ذرا تشریف لے آئیے گا تاکہ ذرا آپ سے زیادہ وقت کچھ گفتگو ہو سکے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آخر میں 2-4 مصرے پڑھ دوں. مرتجز نے سنی ہے پہلے پہل. مرتجز نے سنی ہے پہلے پہل کربلا سے حسین کی باتیں. بہت جی ہاں. مرتجز نے سنی ہے پہلے پہل کربلا سے حسین کی باتیں. زندگی تیرے کام آئیں گی. خیال دیکھیے گا, زندگی تیرے کام آئیں گی سن قضا سے حسین کی باتیں. ہاں یار کون سمجھ رہا ہے؟ زندگی تیرے کام آئیں گی سن قضا سے حسین کی باتیں. سن رہا ہے وجود الا اللہ. سن رہا ہے وجود الا اللہ. لفظ لا سے حسین کی باتیں. ہمیشہ نہیں ہے, آپ سلامت رہیں. سن رہا ہے, آپ جیتے رہیں. سن رہا ہے وجود الا اللہ. لفظ لا سے حسین کی باتیں. اور زخمی کانوں سے سن کے آئی ہیں. زخمی کانوں سے سن کے آئی ہیں وہ خدا سے حسین کی باتیں. زخمی کانوں سے سن کے آئی ہیں وہ خدا سے حسین کی باتیں. جی میں جتنی بار آپ حکم دیں میں اتنی بار عرض کرتا جاؤں گا. زخمی کانوں سے سن کے آئی ہیں وہ خدا سے حسین کی بات. اگر آپ کہہ رہے ہیں میں شہادت پڑھوں شہزادی کی, ویسے تو مجھے نہیں آتی. 3 شہادتیں ایسی ہیں جو 31 سال اس منبر کی بارگاہ میں گزارنے کے باوجود مجھے نہیں آتی. ایک علی کی بیٹی کی شہادت, ایک حسین کے بیٹے کی شہادت, ایک حسین کی بیٹی کی شہادت. کیونکہ اٹک والوں شہادتیں ان کی پڑھی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا. سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا حکم ہے تو 2 مصروں میں شہزادی کی شہادت پڑھ دیتا ہوں. سخت پہرا تھا قید خانے پر, پھر سن لیں پہلا مصرع. سخت پہرا تھا قید خانے پر, پھر بھی بیٹی کو لے گئے بابا. جزاک اللہ, مرحبا, آباد. سخت پہرا تھا قید خانے پر, پھر بھی بیٹی کو لے گئے بابا. یہ 13 سفر کو میں شہزادی کی شہادت پڑھنے کے لیے منبر پہ حاضر ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ خواتین میں, مستورات میں, مومنات میں شبیہ تابوت برآمد. تو میں نے مجلس کے محتمم سے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا جس تابوت کی آپ شبیہ بنا رہے ہیں وہ تابوت بنا تھا؟
سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس تابوت کی شبیہ آپ بنا رہے ہیں، وہ تابوت بنا تھا۔ پھر ایک حسرت ہے، شہزادی کی شہادت پہ مومنات منت مان لیتی اور پھر وہ بالیاں لے کے آ جاتی، اور وہ بالیاں بچیوں میں سیدزادیوں میں تقسیم کی جاتی۔ مانو منتیں اللہ تمہاری پوری کرے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا بالیاں بانٹتے ہو منت کی، کان زخمی ہے شہزادی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آباد۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بالیاں بانٹتے ہو منت کی، کان زخمی ہیں شہزادی کے۔ ایک معرہ نظم ہے شہزادی پہ، حوصلے سے سن لیجئے گا، پھر شہادت کے 2 فقرے پڑھتا ہوں۔ مصائب شہزادی کے تفصیل سے نہ آپ سن سکتے ہیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی جو بھائی بیٹھے ہو، بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، کسی بھائی کی بہن تھوڑی سا اسے زخم آ جائے، تھوڑا سا، وہ گھر میں کسی اور کو بتائے نہ بتائے، بھائی کو بتاتی ہے، بھیا مجھے یہاں درد ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو شہزادی ہے نا، یہ تھوڑی زخمی نہیں تھی، سر زخمی تھا، کان زخمی تھے، گلا زخمی تھا، کلائیاں زخمی تھی، پتہ نہیں کس کا ہاتھ سینے پہ آئے کون رہ جائے، پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی، اتنی زخمی ہو کے بھی اپنا درد نہیں بتاتی تھی۔ ہر مقام پہ سجاد سے پوچھتی تھی، سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ یا سیدہ پاک ادرکنی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، بڑی زخمی تھی۔ اور یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، مولا حسین نے ایک وصیت کی تھی، وہ شہید محسن نقوی نے اسے 2 مصروں میں لکھ دیا۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے، حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تمہیں دلاسے دیا کرے، اور دلاسے دیتی رہی۔ پڑھا ہے میں نے حسین زادی، پڑھا ہے میں نے حسین زادی کئی دفعہ قافلے سے بچھڑی۔ سن لیں گے آپ، پڑھا ہے میں نے حسین زادی کئی دفعہ قافلے سے بچھڑی، وہ جب بچھڑتی تو اس کے بابا کی بوسہ گاہے رسول گردن پہ اپنا خنجر چلانے والا لعین قاتل اٹھا کے ہاتھوں میں تازیانہ شباب غیرت ضعیف مولا کی پشت پر ایک سوال لکھتا، حسین کا سر ہے جس سنا پہ وہ کیوں رکی ہے؟ تو بے سہارا مسافروں کے دلوں کی ڈھارس امیر کہتا، اے رہ کی جاگیر کے پجاری ہماری کم سن بطول زادی جو قافلے سے بچھڑ گئی ہے، حسین بابا کا دل وہی ہے۔ یہ سن کے ظالم وہاں پہ آیا جہاں پہ چند بے کفن شہیدوں کے تن سروں سے جدا پڑے تھے۔ انہی شہیدوں کے درمیان چپ کھڑی سکینہ نے جب یہ دیکھا وہ آ گیا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ سکینہ بھیا کے پاس پہنچی، وہ کیسے آئی یہ بات رستہ بتا رہا تھا۔ مصائب میں پڑ گئے ہوں، اگر کسی کو ماتم آتا ہے تو وہ کر لے۔ وہ کیسے آئی؟ شہزادی آپ کی عبادت قبول فرمائے، وہ کیسے آئی یہ بات رستہ بتا رہا تھا۔ طویل سفر کر کے حسین کی بیٹی دربار پہنچی، ایک رسی 18 گردنیں
सारी बीबियां सकीना की सहूलत के लिए सीधी खड़ी नहीं होती थी कि यजीद के पहलू में बैठे हुए सफीर रूम की नजर पड़ गई। आवाज देके कहता यजीद वो बच्ची कौन है? अगर आप तैयारी कर चुके हैं मातम की तो मैं मसाइब पढ़ता हूँ। कहने लगा कौन बच्ची? कहता वो जो कभी दायां पाँव उठाती है कभी बायां पाँव उठाती है। इसने शेमर को बुलाया, कहने लगा बता ये बच्ची कौन है जिसके कानों से लहू बह रहा है, जो कभी दायां पाँव उठाती है कभी बायां पैर उठाती है? कहता यही तो हुसैन के सीने का तावीज़ है। कहता अच्छा ये वो शहजादी है जिससे हुसैन बड़ा प्यार करते थे, जरा इस बच्ची की गर्दन रस्सी से खोलो। रस्सी खुली, शहजादी आगे बढ़ी। ये लईन आवाज दे के कहता मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। शहजादी फरमाती है हाँ मेरा बाबा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। ये लाइन कहता जब तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था तुझे खाने के लिए क्या देता था? शहजादी फरमाती मेरा बाबा मुझे गोद में बिठा के दरूद पढ़ पढ़ के खजूरें खिलाता था। ये लाइन कहता अगर दरबार में खजूरें मिल जाएं खाओगी? किसी शिया को बताने की जरूरत तो नहीं है, दरबार में खजूरें मिल जाए खाओगी? शहजादी ने खुद फैसला नहीं किया, अपनी आलिमा गैर मौलिमा फूफी को देखा, शहजादी ने इशारा किया। आवाज दे के बीबी कहती है हाँ अगर बाबा का सदका मिल जाए तो खाऊंगी। इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी के साथ अपने तख्त की सबसे निचली सीढ़ी की तरफ इशारा करके कहा वो सबसे नीचे एक तख्त पड़ा है, तख्त पे रुमाल है, रुमाल के नीचे खजूरें, आगे बढ़ रुमाल हटा खजूरें खा। अदादारो बीबी चली तश्त की तरफ, बीबी ज़ैनब का रुख आसमान की तरफ उठ गया। शहजादी आवाज दे के कहती अल्लाह जो पहले कत्ल हुए वो मेरे बेटे थे, ये शराबी का दरबार है, सकीना को कुछ हुआ तो मैं शाम उलट दूं। सैयदा सलामत रखे जिनके हाथ मातम के लिए उठे। शहजादी आई तश्त के सामने ऐसे बैठी जैसे नमाजी तशहहुद की हालत में बैठता है। और आदमी जवानों इधर सकीना ने रुमाल हटाया, उधर चीख निकल गई। आवाज दे के कहती है हाय मेरे मजलूम बाबा, ये रगे किसने काटी है? बाबा इतनी बेतरतीब रगे। जो आवाज अभी नहीं बुलंद कर सका, क्या समझते हो? शहजादी बैन कर रही थी, ये कुत्ते का बच्चा हंसता रहा। सकीना वही बैठी थी कि इसने शहजादी के सामने अपने हाथों में पकड़ी हुई छड़ी हुसैन के होठों पे मारी कि सकीना आवाज दे के कहती बाबा अभी तो मैं ज़रबे नहीं भूली। थक गए आप? दो फिक्रे और सुन लो। यह शिकवा न रहे कि मैंने शहजादी के आखिरी लम्हात नहीं पढ़े। हुसैन का सर आ गया जिंदान में, हर बहन से मिला, फिर शहजादी ने गोद में रखा। आवाज दे के कहती बाबा जरा आंखें खोल के 3 साल की ज़ईफा देख। बाबा मैं दीवारों के सहारे पे चलती हूँ। फिर शहजादी जमीन पे लेटी, का सज्जाद बाबा का सर मेरे सीने पे रख। सर सीने पे आया। शहजादी कहती बाबा मैं सीने पे सोती थी, फिर उठ जाती थी। बाबा मैं सुनाऊंगी, उठाएगा कोई और। अदादारो हुसैन सीने पे आए। बीबी रोते रोते हिचकी बंध गई, हिचकी चुप हो गई, सकीना की आंखें बंद हो गई। सज्जाद करीब बैठे, एक बार पेशानी पे हाथ रखा और माँ उम्मे रुबाब की तरफ देख के कहा अम्मा तेरी झोली फिर उजड़ गई, अम्मा बाबा सकीना को ले गए। आखिरी फिक्रा सुन लो। हम आदमी जवानों सारे पढ़ते हैं। रोज आपने 13 को भी सुना होगा, 14 को भी सुना कि मेरे मौला सज्जाद ने जंजीरों वाले हाथों पे बहन का जनाजा उठाया। एक सवाल है मेरा, ये सज्जाद के हाथों पे रखा किसने था? जैसे मातम आता यार हाथ प्यारा न करे। सज्जाद जंजीर लेके अतरजादी सब बैठ गए शहजादी के बदने अथर के करीब। फरमाया तेरा भाई कैदी है, मैं जंजीर नहीं खुलवाता, जरा मौजज़ा दिखा। शहजादी के बदन ने परवाज की, सज्जाद के हाथों पे आई। सज्जाद आवाज दे के कहते बाके